چہل کاف کے عمل کے ذریعے سے دفینہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ 7 بار چہل کاف کو لکھا جائے۔ کیسے بھی لکھا جائے؟ چاندی کا بڑا سا ٹکڑا ہو، اس کے اوپر چہل کاف کو لکھیں، یا پھر صاف ستھرا ریشم کا کپڑا ہو جو کسی کے استعمال میں نہ آیا ہو، سلا ہوا بھی نہ ہو، اس کے اوپر 7 بار چہل کاف کو لکھیں۔ پھر اس کپڑے کے ٹکڑے کو یا چاندی کے ٹکڑے کو مرغ جو نیلی آنکھوں والا ہو اس کے گلے کے اندر ڈالیں۔ پھر جہاں پہ آپ کو شبہ ہو کہ یہاں پر خزانہ ہے وہیں پہ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ وہ مرغ جو ہوگا اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوگا جہاں خزانہ ہوگا، تو وہاں اپنی چونچیں مارے گا اور پنجے مارے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کرنا انتہائی مفید ہے کہ مرغ اسی جگہ پہ ہی پہنچ جائے گا جہاں پر آپ کی چیز پڑی ہوئی ہوگی۔ جہاں آپ کو اشتباہ ہونا کہ یہاں پر میری چیز گم ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ مرغ کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ مرغ اسی جگہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، لیکن خزانے نکالنا، دریافت کرنا یہ ہر عامل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کافی ساری جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عامل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ادھر خزانہ ہے، ادھر خزانہ ہے، پھر ہوتا کچھ نہیں، بلکہ بسا اوقات الٹا نقصان دوسرے لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ اس جگہ کو کریدتے کریدتے وہ بیچارے ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں یا وہ ان کے نیچے دب کے وفات پا جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، لیکن اس کے اندر صبر و تحمل ہو۔ پھر ایک بنیادی چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے نا، کہ جہاں پر خزانہ ہوتا ہے وہاں پر اگر عامل جائے تو عامل کی طبیعت تھوڑی تھوڑی سی متاثر ہونے لگتی ہے، اور بسا اوقات یہ خزانے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جنات بھی قابض ہوتے ہیں۔ ایک جگہ خزانہ تھا تو وہاں پر کافی سارے سانپ ہوتے تھے۔ سانپ کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، وہ جنات ہی تھے، سانپ کی شکل بن کر کے آ جاتے تھے، کوئی فرد وہاں پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو ایک عامل کو کہا کہ آپ ہمیں نکلوا کے دیں، ہم آپ کو ثلث دیں گے خزانے کا۔ تو عامل صاحب نے بہت زور لگایا، بالآخر خزانہ ان لوگوں نے نکال لیا، لیکن جیسے ہی خزانہ انہوں نے نکالا، عامل صاحب کے اوپر انہوں نے بندوق اٹھا لی کہ آپ کو ابھی اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو عامل صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ خزانہ نکال کے باہر نکلے، کچھ راستے تک پہنچے تھے کہ جنات ان پر پہنچ گئے، حملہ کر دیا، پھر سب کا سب وہ جنات ان سے لے کر کے چلے گئے۔ تو اس طرح کے حالات بھی بن جاتے ہیں، ان کے اوپر جنات قابض ہوتے ہیں، اور کہیں عامل کامیاب ہوتا ہے ان کو نکلوانے میں اور کہیں کامیاب نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور دور جاہلیت کے جو دفینے ہیں یہ کتب سے بھی ثابت ہیں کہ کہیں کہیں یہ دفینے پائے جاتے ہیں اور کافی سارے لوگوں نے دیکھے بھی ہیں۔ تو بس یہ تھوڑی سی گفتگو تھی دفینہ معلوم کرنے کے متعلق۔ بہرحال جو عمل میں نے آپ کو بتا دیا، اگر یقینی نہیں تو ظن کے درجے کے اندر یہ ضرور ہے، کریں گے انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔